دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا۔ بنو سلیم کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے مالی حالات پوچھے۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں۔ فرماتا ہے میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ سے کہا، اس کی مدد کرو۔ تو حضرت سعد بن عبادہ اٹھے، میری اونٹنی یہاں باہر کھڑی ہوئی ہے، آپ چلیں تو میں میری اونٹنی آپ کو دے دیتا ہوں۔ مولا کائنات اسی وقت اٹھے اور اپنے سر مبارک سے جو ہے وہ عمامہ شریف اتار کے اس کو دے دیے۔ فرمایا میں نے کل ہی خریدا ہے، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا یہ عمامہ میں کل ہی خریدا ہے، لے میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، اسے سواری بھی مل گئی، کپڑا بھی مل گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کو بلائے، اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ کھانے کا انتظام کرو، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ تو حضور نے فرمایا، سلمان معلوم کرو کھانا کس گھر میں ہے، اگر تمہیں معلوم ہے تو کھانا لا کے اسے دے دو۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، جب میں گلی میں نکلا تو مجھے پہلا دروازہ سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا دروازہ مجھے دکھا۔ کہا کہ میں نے دستک دی دروازے پہ، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہنے لگے میں غلام ہوں سلمان فارسی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے میں نے عرض کی کہ ایک بندہ آیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے قبیلے میں 3000 لوگ رہتے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ غریب یہ ہے۔ تو حضرت سلمان نے کہا، اماں جی مولا کائنات نے اس کو عمامہ شریف دے دیا ہے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی دیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہہ سکتی تھی کہ جب مولا کائنات نے دے دیا ہے تو ہمارا حساب بٹ گیا۔ تو فرمانے لگے، میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے، بتاؤ جلدی جو میں پورا کر سکوں۔ تو حضرت سلمان کہنے لگے، اس نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ سلمان فارسی کہنے لگے، اماں جی کھانے میں کیا ہے؟ اندر سے آواز آئی، کچھ بھی نہیں ہے، 3 دن ہو گئی حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی۔ کہتے ہیں پورے 3 دن ہو گئے حسن اور حسین نے روٹی نہیں کھائی، اور آپ فرماتی ہیں سلمان میں اس آدمی کو اناج بہت زیادہ دینا چاہتی ہوں، کچھ بڑا حصہ میں میری طرف سے اس آدمی کو دینا چاہتی ہوں۔ اور حضرت سلمان کہتے ہیں، میں غلام، میری سوچ چھوٹی اور میں سوچ میں پڑ گیا، انہوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تو یہ کیا دے سکتے ہیں؟ کہتی ہیں پھر بھی کچھ بڑا دینا چاہتی ہوں۔ فرماتی ہیں سلمان 3 دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، لیکن میرا خدا مجھے بہت کچھ دے چکا ہے۔ انہوں نے کہا، اماں جی پھر کرنا کیا ہے؟ جب آپ اپنے گھر میں دیکھتی ہیں تو ایک کمبل پڑا ہوا تھا، آپ کو کیا نظر آیا؟ ایک موٹا سا کمبل نظر آیا، اور آپ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں، سلمان یہ پکڑو، دیر نہ کرنا، ہمارے گلی کے آخر میں یہاں سے 4-5 گھر چھوڑ کے ایک یہودی ہے، اس کا نام شمون ہے، وہ اس طرح کی چیزیں گروی رکھ کر پیسے بھی دیتا ہے، گیہوں بھی دیتا ہے، اناج بھی دیتا ہے، سرکہ اور کھجوریں بھی وہ دیتا ہے۔ یہ کمبل جو ہے اسے دے دینا، اس کے بدلے میں وہ جو کچھ بھی اناج دیتا ہے وہ میرے پاس لے کے آنا، لا کے مجھے دے دیں تاکہ اس آدمی کے لیے جلد سے جلد میں بندوبست کر دوں۔ معلوم نہیں بیچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے، معلوم نہیں وہ بیچارہ کتنے دنوں سے بھوکا ہے، خود کے گھر میں اپنے اولاد جو ہے امام حسن اور امام حسین 3 دن سے فاقے ہیں،
3 दिन से रोटी की सूरत तक नहीं देखी। ये सब सुनकर मैंने कहा, अम्मा जी ये कंबल के बदले में कुछ मिल सकता है? तो फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कहने लगी, जाओ मेरा हुक्म है। तो हज़रत सलमान फारसी कहते हैं, तो कंबल लेकर मैं शमून उस यहूदी के घर पर गया। कहा कि ये कंबल लो, चाहे तो नगद पैसे दे देना या गंदूम दे देना या कुछ अनाज दे देना या तिरका दे देना या फिर खजूर दे देना, जो कुछ भी आता है वो दे देना। वो कहने लगा, ये किसका है? तो कहा, ये मौला अली के घर से आया है, पाक बीबी ने दिया है, इसको गिरवी रख लो और मेहमान के लिए कुछ दे दो। उसने कहा कि मेहमान कौन सा? कहने लगे, हुजूर के पास आके एक शख्स कलमा पड़ा है और वो मुसलमान हुआ है, वो बहुत गरीब है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसे रोटी देनी है। वो शमून कहने लगा, मैं भी तौरात पढ़ा करता था, तो आज सवेरे ही मैंने तौरात पढ़ा है, आज ही के दिन मैंने पढ़ा है। कहने लगा, बड़ी देर से हुजूर आए हुए हैं, लेकिन मेरे आंखों के सामने पर्दा पड़ गया था। मुक़द्दर सिकंदर का देखो, प्यासे भूखे लेकिन चले जा रहे हैं किनारे किनारे, और प्यासा ही मरने लगा है, मैं प्यासा ही मरने लगा था। आज ही मैंने पढ़ा है कि जब आखिरी उम्मत आएगी, उसमें लिखा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करीबी होंगे, उनका कमाल ये होगा कि वो जो है अपने पेट के ऊपर पत्थर बांध के दूसरों को खाना खिलाया करें, वो दूसरों को मदद किया करेंगे। मैंने आज सवेरे ही पढ़ा है कुरान, मैंने तौरात में आज सवेरे ही पढ़ा है, और अभी तूने उसका नज़ारा मुझे करा दिया है। कहने लगा, ये चादर भी ले जा, अनाज भी ले जा, नगद रकम भी ले जा, वो भी ले जा, खजूर सिरका सब ले जा, आटा भी ले जा, खाना भी ले जा। और सलमान हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से कहते ना, सारा कुछ रख ले और उनसे कहना मुझे पता है वो कबूल नहीं करेंगे। कहने लगा, सलमान हजरत फातिमा से कह देना ये कंबल भी रख ले, सब कुछ भी रख ले, मुझे मालूम है वो कबूल नहीं करेंगे, लेकिन उनसे ये कह देना कबूल कर लें, क्योंकि आपका कंबल जब मेरे घर पर आया है तो आपके कंबल की वजह से मेरा दिल नर्म हो गया है। ये कुर्बानी भी देता हूँ और आपके बाप का कलमा पढ़ के मैं मुसलमान भी होता हूँ, ये उनसे कह देना। सलमान ने लगा, मैं कुर्बानी भी देता हूँ और आपके बाप का कलमा पढ़कर मुसलमान भी हो जाता हूँ।